أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سورہ حجرات کی یہ آیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں. ان آیتوں کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے آپ کے صحابہ ان کو آداب محفل سکھلا رہے ہیں کہ مسلمانوں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا کیا انداز ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے. آپ کی محفل میں بیٹھنے کے آداب کیا ہے وہ سکھلائے جا رہے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو. اگر ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے اور تمہیں پتہ تک بھی نہ چلے. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھاری آواز تھی، اونچی آواز تھی، قدرتی. جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا بند کر دیا. نماز پڑھتے اور فوراً گھر چلے جاتے. کئی دن بیت گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ ہماری محفل میں ثابت بن قیس کیوں نہیں بیٹھتے. ایک صحابی کو بھیجا کہ ان کے گھر پتہ کر کے آؤ. وہ گیا، دیکھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں اور رو رو کے انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے میری آواز قدرتی اونچی تھی، اللہ رب العزت نے آواز بھاری اور میری اس طرح بنائی ہے کہ میں آہستہ بولنے کی بھی کوشش کروں تو آواز پھر بھی اونچی ہو جاتی ہے. اب یہ آیت آ گئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی محفل میں بیٹھ کر رسول اللہ سے آواز اونچی نہ کر دینا. میں ڈرتا ہوں کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں
اس لیے میں گھر زیادہ وقت گزارتا ہوں، مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور پھر آ جاتا ہوں، آپ کی محفل میں نہیں بیٹھتا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں بول پڑوں اور میری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو میرے کہیں اعمال نہ ضائع ہو جائیں۔ اس ڈر کی وجہ سے میں گھر رہتا ہوں، اب آپ کی محفل میں نہیں بیٹھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بلا لیا، فرمایا صحابت تم وہ آدمی نہیں ہو، تمہاری تو قدرتی آواز ہے، اللہ رب العزت نے قدرتی آواز اس طرح بنائی ہے، تم نہ ڈرو، میری محفل میں بیٹھا کرو۔ یہ ہے اس کا پہلا مفہوم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں کسی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ دوسرا مفہوم اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں جہاں تمہارا بس چلے اس قرآن پر، اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، اپنے معاشرے میں، محلے میں، برادری میں، عزیز و اقارب میں کسی کی بات رسول اللہ کی بات سے اونچی نہ ہو جائے۔ ساری آوازیں جو رسول اللہ کے خلاف ہیں وہ ہیچ ہو جائیں، ایک محمد رسول اللہ کی آواز دنیا میں اونچی ہو جائے۔ کسی کو حق نہیں ہے وہ اپنی آواز اونچا کرے، جس کو اللہ نے حق دیا ہے وہ ایک ہی نام ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات اونچی کی جائے، آپ کی آواز سارے جہان میں اونچی ہو، میرے گھر میں میری بیوی کی بات اونچی نہ ہو بلکہ محمد رسول اللہ کی بات اونچی ہو، میری برادری میں، میرے اسکول میں، کالج میں، میرے پاس جہاں کہیں کوئی بس چلتا ہے میرا، میں جہاں بات اونچی کرتا ہوں تو نعت کے وہی صادق المصدوق کائنات کے امام سید ولد آدم محمد رسول اللہ کی بات اونچی کرنے والا ہوں۔ یہ ہے دوسرا مفہوم۔ ربیع الاول کا آغاز ہوا، سیرت پہ گفتگو شروع ہو گئی، علماء، خطباء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک، آپ کی ولادت مبارک اسی مہینے میں ہوئی تو مسلمان آپ سے عقیدت رکھتے ہوئے کچھ سیرت کے تذکرے سنانے لگے۔ میرے عزیز بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ سے محبت ہے، آپ سے عقیدت ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ بات کسی اور کی اونچی کی جائے۔ بات اونچی ہوگی تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہر جگہ پہ نبی کی بات اونچی کی جائے گی۔ اگر آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بات کریں گے اونچی تو محمد رسول اللہ کی بات کریں گے، جہاں کہیں موقع ملے گا میں بات اونچی کروں گا تو محمد رسول اللہ کی بات اونچی کروں گا۔ اگر آج میں فیصلہ کرتا ہوں میری شادی کے موقع پر، میری غمی کے موقع پر، میری برادری میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے جنازوں میں، میرے تمام پروگراموں میں بات اونچی ہوگی تو محمد رسول اللہ کی ہوگی، تو یاد رکھیے یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانتے ہیں۔ آپ کا مقام درخت پہچانتے تھے، آپ کی حیثیت پتھر پہچانتے تھے، جانور پہچانتے تھے، ایک نظر سے دیکھتے آپ کو تو سمجھ جاتے ہی اللہ کے رسول ہیں۔ امام ترمذی حدیث لائے ہیں اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی تو بہت چھوٹے تھے، آپ بچپن میں تھے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ، جس میں ابو طالب آپ کا چچا بھی تھا، شام کے سفر کو نکلے۔ یہ تجارتی سفر تھا۔ اس سفر میں بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت چھوٹی عمر میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شام کے علاقے کی طرف جاتے ہیں۔
رستے میں ایک ایسا علاقہ آیا جس میں ایک عیسائی اس وقت کا عالم راہب جو بڑی عبادت کیا کرتا تھا، اپنی جھونپڑی میں رہتا اور وہاں ہی عبادت کرتا رہتا، اور کبھی آنے جانے والے لوگ رستے سے گزرتے، کبھی اس نے کسی کا استقبال نہیں کیا تھا، وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ اس سفر میں تھے۔ اس راہب نے جس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا، اس نے جھونپڑی سے بہت دور دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ درخت بھی اس بچے کو سجدہ کرتے ہیں اور پتھر بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس قافلے کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب قریب آیا یہ قافلہ، یہ راہب اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا اور قافلے والوں سے جا کے کہتا ہے، قافلے والوں، تم اس بچے کو پہچانتے ہو؟ تم نہیں پہچانتے، میں نے اس کو پہچان لیا ہے۔ ھذا سید العالمین، یہ جہنم کا سردار ہے۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ مستقبل میں اللہ کا رسول بننے والا ہے، اور یہ ہے وہ یبعث اللہ رحمت للعالمین، اسی کو اللہ ان قریب رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجے گا۔ قریش کے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے سرداران قریش اس میں تھے۔ فقال اشیاخ قریش، وہ شیوخ بولے، وہ سرداران قریش بولے، ما علمک، تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ کہتا ہے، مجھے کیسے پتہ چلا؟ میں دیکھ رہا تھا جب تم گھاٹیوں سے نیچے اتر رہے تھے، حین اشرفتم، میں نے تم کو دیکھا، لم یبقى شجر ولا حجر، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا، کوئی درخت ایسا نہیں تھا، الا خر ساجدا، یہاں تک کہ وہ میں نے دیکھا اس بچے کو سجدہ کرتے تھے۔ اور یہ لا یسجدان الا لنبی، یہ پتھر اور یہ درخت نہیں سجدہ کرتے مگر اللہ کے نبی کو کیا کرتے ہیں۔ میں نے پہچان لیا ہے یہ مستقبل میں اللہ کا نبی ہے۔ اور کہتے تم جاؤ نہیں، تم یہاں ٹھہر جاؤ، آرام کرو، دوپہر ہے، میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ یہ واپس اپنی جھونپڑی میں آیا اور کھانا تیار کیا، بہت عمدہ کھانا تیار کر کے قافلے والوں کے پاس لے گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، اپنے اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے، تو جب آپ آ رہے تھے کھانے کے لیے آپ کو بلایا گیا، تو یہ راہب دیکھتا ہے کہ بادل بھی آپ پہ سایہ کرتے ہیں، اور پھر آپ آئے، آپ آ کے بیٹھنے کی آپ نے کوشش کی، لیکن جس طرف لوگ بیٹھے تھے سایہ ادھر تھا، ادھر جگہ نہ ملی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، جو ہی آپ بیٹھے درخت نے سایہ دوسری طرف شروع کر دیا۔ اور درختوں نے بھی پہچانا یہ اللہ کا نبی ہے، اس راہب نے بھی پہچانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ پہاڑ پہ چڑھے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، احد پہاڑ پہ آپ نے اپنا پاؤں رکھا، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پہ رکھا تو احد پہاڑ کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اسکت یا احد، احد تھم جا، رک جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ احد رک گیا اور آپ فرمایا کرتے تھے، لوگو ھذا جبل، یہ ہے پہاڑ، یحبنا، یہ ہم سے محبت کیا کرتا ہے پہاڑ، لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ بھی پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جانور پہچان لیتے تھے، اللہ کے رسول کو جانور بھی پہچان لیا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ دو بندے آئے،
رسول اللہ کے پاس آئے دو آدمی، آ کے کہنے لگے ہمارا اونٹ ہے اور وہ شریر ہو گیا ہے، ہم اس کے اوپر پانی کے مشکیزیں لاد کے لوگوں کے گھروں میں پانی سپلائی کیا کرتے تھے، یہی ہمارا معاش کا ذریعہ تھا، اسی سے گزر وقت تھا۔ اب بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ اونٹ شریر ہو گیا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کو وہ کاٹتا ہے، مارتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے ہمارے لیے، آپ کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں اونٹ کو سمجھا دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو مارتا ہے، وہ زخمی کر دیتا ہے، کاٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں اس کو سمجھاؤں گا۔ آپ مسجد سے باہر نکلے، کوئی دور چلے ساتھیوں کے ساتھ، تو لوگوں نے دکھایا وہ ہے اونٹ جو ادھر دور باغوں میں چرتا پھرتا ہے، وہ ہے اونٹ۔ آپ اونٹ کی جانب چل پڑے۔ صحابہ کہتے ہم نے آپ کو روکا، یا رسول اللہ آپ نہ جائیے، وہ آپ کو مارے گا، زخمی کر دے گا، وہ کاٹ لے گا، کوئی تکلیف پہنچائے گا آپ کو، آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ میں اس کی جانب جاؤں گا۔ راوی کہتا ہے چند قدم ابھی آپ نے اونٹ کی جانب اٹھائے تھے کہ اونٹ کی نظر پڑ گئی محمد رسول اللہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ اونٹ دوڑ پڑا۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ دوڑا ہم تو ڈر گئے کہ اب آتے ہی اللہ کے رسول کو ٹکر مار دے گا، آپ کو زخمی نہ کر دے، یہ ڈر تھا ہمیں۔ لیکن جو ہی قریب آیا ہم سمجھ گئے وہ تو اس انداز میں آ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ چل کے میرے پاس آئیں، یہ تو گستاخی ہوگی، یا رسول اللہ میرا حق ہے کہ میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں۔ اور صحابی کہتا ہے وہ قریب آیا، اس نے آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنی گردن بچھا کے لمبی کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں پہ رکھ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اونٹ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کی گردن پہ یوں ہاتھ آپ پھیر رہے ہیں، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور صحابی کہتا ہے اس انداز میں وہ گردن رکھے ہوئے ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لمس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محدود ہو رہا ہے، جیسے آپ کے ہاتھ سے وہ محدود ہو رہا ہے، اس انداز میں وہ سر رکھے ہوئے ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے اونٹ میں تم کو سمجھاتا ہوں اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرنا، اور مالک سے کہا کہ تم بھی سنو تم اپنے مالک کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ فرمایا اونٹ میں تم کو سمجھاتا ہوں اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرو، اور مالک سے کہا تم اپنے مالک کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ اب صحابی کہتا ہے جب تک وہ اونٹ زندہ رہا اس کی کوئی شکایت نہ رہی، یہ بھی پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی کو اپنے رب کی بھی معرفت ہو، اللہ رب العزت کی بھی معرفت پوری ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی پوری ہو، جتنی انسان کے بس میں ہے۔ جب سمجھ آئے گی پھر یہ بات بندے کے ذہن میں آئے گی کہ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور کائنات میں اس کے بعد اگر کوئی رہنما ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد کے سوا کوئی رہنما نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی کلمے کا تقاضا ہے، یہی کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کے دو جز ہیں، ان کی معرفت بندے کو حاصل کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کے مقام کو پہچانیں، آپ کی پہچان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، لوگ آتے کافر ہے زماد اس کا نام ہے، کافر ہے اور وہ دم جھاڑ کا کام کرتا ہے، لوگ اس سے مرغی کا دم کرواتے ہیں،
جس طرح سایہ ہو گیا جی، یہ بھوت لگ گئے، یہ جنات ہو گئے، یہ مرغی پڑ گئی، یہ فلاں یہ فلاں، اس طرح کے مسائل میں لوگ اس سے دم کرواتے ہیں، ہے وہ کافر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ آیا مکے میں، وہ آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ اس طرح کا ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی نعوذ باللہ کوئی جن لگے ہوئے ہیں، وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وحدہ لا شریک کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بہت جھوٹے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سچا عبادت کے لائق وہی ہے۔ تو اس کو بھی نعوذ باللہ کہنے لگے جنات کا اثر ہے، اس پر بھی آسیب ہے، تو آپ اس کو بھی دم کر دیں۔ رسول اللہ کے پاس آیا، کہتا ہے آپ کو کیا ہوا ہے ذرا بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ یہ خطبہ ارشاد فرما دیتے ہیں، یہ خطبے والے کلمات آپ اس کے سامنے پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تو بڑے عظیم کلمات ہیں، ذرا مجھے دوبارہ سنانا۔ رسول اللہ نے پھر سنا دیے، کہتا ہے وَلَقَدْ سَمِعْتُ شِعْرًا، لوگوں میں نے شعر سنے، وَالْعِیَافَةَ، میں نے علم نجوم کو پڑھا سنا، میں علم نجوم بھی جانتا ہوں، میں شعروں کا علم بھی جانتا ہوں، وَالْکَہَانَةَ، اور کہانت بھی جانتا ہوں، ما سمعت مثل هذه الکلمات، میں نے کبھی اس طرح کے کلمات سنے نہیں ہیں۔ لقد بلغنا قاموس البحر، یہ تو اتنے بھاری کلمے ہیں کہ سمندر کے سینے کے چیر کر، سمندر کے سینے کو چیر کر اس کی تہ تک پہنچ جائے تو میرے دل پر کیوں نہ اثر کرے۔ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں نے کیا کہا تو علاج کرنے گیا تھا، کہتا کرنے گیا تھا، کروا کے آیا تھا۔ کہتا میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حدیث میں تک کوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پہننے کے لیے آپ کے موزے دور پڑے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ موزے لے کے آؤ، میں پہننا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ایک کوا آیا، وہ آپ کا موزہ اٹھا کے لے گیا، بخاری میں حدیث ہے۔ آپ کو گھبراہٹ ہوئی کہ موزہ تو کوا لے گیا، لیکن جب کوے نے اوپر وہ موزہ لے گیا تو اوپر سے اس میں سے ایک سانپ گرا، اس موزے میں سے سانپ گرا، وہ نیچے گرا تو پھر کوے نے وہ موزہ بھی نیچے پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ اس لیے اس نے اٹھا لیا تھا کہ اس موزے میں سانپ چلا گیا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو اس کوے نے فوراً وہ موزہ ہی اٹھا لیا۔ یہ منظر رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ جب بھی موزے پہنے تو وہ جھاڑ کے پہنے، یوں ہی موزے اٹھائے اور پہن لیے، ایسے نہ اپنے جوتے جو بند ہوتے ہیں بوٹ قسم کے وہ یا موزے پہنے تو جھاڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی مضی چیز آ جائے۔ بات کر رہا تھا آج ہم نے اللہ کے رسول کے مقام کو نہیں پہچانا، آپ کی پہچان نہیں ہوئی۔ یقین کیجیے اختلافات تب ہیں، امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ مقام پیغمبر نہیں جانتی، یہ رسول اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ میرے بھائیو اگر ہوتی تو کسی کی بات سنی نہ جاتی، بات سنی جاتی تو محمد رسول اللہ کی سنی جاتی۔ ہر آدمی پیاسا ہوتا، کہتا مجھے نبی کی بات بتاؤ، میں ادھر کے قصے کہانیاں نہیں سنتا، نہیں، رب کے قرآن کی بات کرو یا محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات کرو۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی خالی مسجد میں، میں کچھ دیر بولتا رہا، وہ ہے قرآن کی آیت سورہ حجرات کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں
کسی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ میں نے اس کے دو مفہوم سمجھائے، ایک تو نبی کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ وہ اونچی آواز سے نہ بولے کہ اللہ کے نبی کی آواز سے ان کی آواز اونچی ہو جائے۔ دوسرا مفہوم جو میں بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں جتنی آوازیں رسول اللہ کے خلاف ہیں وہ ساری ہیٹ ہو جائیں اس قرۂ ارض پر۔ اگر بات اونچی ہو تو محمد رسول اللہ کی بات اونچی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حق نہیں ہے وہ اپنی بات اونچی کرے، بات اونچی ہوگی۔ ایک ہی نام ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے وہ جو رسول بھیجا ہے اس کے بارے میں فرمایا، انبیاء سے بھی عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ نبیوں کو اللہ نے حکم دیا، بتاؤ کیا کہتے ہو، میں تمہیں نبوت دے کے دنیا میں بھیج دوں، تمہارے پاس کتابیں بھی آ جائیں، تمہاری نبوتیں چل رہی ہوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے جو تمہاری شریعتوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہو، تو پھر کیا کرنا؟ نبیوں سے کہا اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، میرے نبیوں اقرار کرتے ہو اس بات کا، تمہاری نبوتیں چل رہی ہوں، این ایسے عالم میں تمہاری نبوت نصف النہار پر ہو، اتنے میں میرا نبی محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اپنی ساری باتیں چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے پیچھے لگنا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اقررتم، اللہ فرماتے اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، کہنے لگے یا اللہ اقرار کرتے ہیں، ایسے ہی کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، نام ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تورات پڑھ رہی ہیں، اور تورات کوئی عام کتاب نہیں ہے، منظم من اللہ ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اتری، تورات کے اوراق پڑھتے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، پوچھا کیا پڑھ رہے عمر؟ کہا تورات پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں فاروق اعظم کو، کہتے ہیں فاروق سکلت کا امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گم پائے، اما ترا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ آپ کا چہرہ متغیر ہو چکا ہے، سرخ ہو چکا ہے۔ فاروق اعظم نے رسول اللہ کے چہرے پر انوار کو دیکھا تو کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی الامی، میں اللہ کو رب مان کے راضی، اسلام کو دین مان کے راضی، محمد رسول اللہ کو رسول مان کے راضی۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ تو تورات ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا تو تورات پڑھا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ فاروق یہ بات سن لے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، فاتبعتموہ، تم ان کی پیروی کرتے، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دیتے، لظللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ کہ محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی بات بھی مانی نہیں جائے گی، یہ بات آپ سمجھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج میرے جیسے بندے کی باتیں سن سنا کے آدمی حدیث سے دور ہو جائے تو یہ اللہ کے رسول کی اہمیت نہیں سمجھی اسی۔ لوگوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات کو اونچا کر دینا، ساری باتیں نیچے کر دینا، ساری آوازیں پست ہو جائیں، محمد رسول اللہ کی آواز اونچی ہو جائے، یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میں نے بات کی، یہ کام مشکل ہے، یہ شہادت کا الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کام مشکل ہے۔ آج فیصلہ کرو گے تو تاریخ پڑھ لو، جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بات اونچی ہوگی یا رب کی بات ہوگی یا رب کے رسول کی بات اونچی ہوگی، دنیا نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ خود رسول اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے واقعات دیکھ لو، آپ کے ساتھ کیا بھی تھی۔ آپ نے ایک اللہ کی بات کی، اپنی نبوت کی بات کی، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ مکہ والوں نے آپ کو نکالا۔ صحیح بخاری میں وہ واقعہ ورقہ ابن نوفل والا کہ فوراً ورقہ ابن نوفل نے یہ بات سنی جو آپ غار حرا میں واقعہ پیش آیا تو رو پڑا، کہتا یا لیتنی کنت جدا، کاش مجھے جوانی مل جائے، کاش میری جوانی پلٹ کے آ جائے، کاش مجھے اس وقت تک زندگی مل جائے جب لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، میں آپ کا ساتھ دوں۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ کیا ایسا ہو جائے گا؟ یہ صادق امین کہنے والے میرے دشمن بن جائیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتا ہے لم یأت رجل بمثل ما اوتی بہ الا اوذی فی الارض، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت تو لے کے کھڑا ہوا ہے، جو کام اب تو کرنے چلا ہے، دنیا میں جس بندے نے کیا ہے دنیا نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے لیے جیلیں، اس کے لیے پھانسیاں، اس کے لیے کالے پانی، اس کا مقدر بنا، یہ سب کچھ آپ دیکھ لیں تاریخ پڑھ کے۔ البدایہ و نہایہ ایک محقق، ایک اللہ کے نیک بندے، ایک محدث کی تاریخ ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی حافظ ابن کثیر ہے۔ ان کی کتاب البدایہ و نہایہ اس میں واقعہ لکھتے ہیں کہ معتصم باللہ حکمران تھا بغداد میں، مسلمانوں کا خلیفہ تھا اس وقت۔ اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جنت میں رب کا دیدار مومنوں کو نہیں ہوگا۔ یہ کس کی بات ہے؟ بادشاہ کی بات ہے۔ بادشاہوں کی پیشانیاں دیکھ کر فتوے دینے والے لوگ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، اس دور میں بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہاں جنت میں رب کا دیدار مومنوں کو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ بات زبان زد عام ہوئی۔ وہ بندہ مومن ہے، ایک بندہ مومن ہے جس کا نام مالک بن انس ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں بادشاہ کی بات اور ہے، محمد رسول اللہ کی بات اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کیا ہو گیا؟ علماء کرام، مشائخ اعظام، منبر و مہران کے وارثان، یہ کیا ہو گیا؟ تم بادشاہ کی بات اونچی کر رہے ہو۔ حق تو یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی کی آواز اونچی نہ ہو، آواز اونچی ہو تو محمد رسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا جان بچاؤ، کیا باتیں کرتے ہو؟ کہتے لوگوں تم جان بچاتے ہو، میں ایمان بچاتا ہوں۔ میرا تمہارا فرق یہ ہے، بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک ایسا آدمی بھی ہے جو گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں، رستوں میں چلتے پھرتے لوگوں کو کہتا ہے لوگوں بادشاہ کی بات غلط ہے، محمد رسول اللہ کی بات درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جنت میں رب کا دیدار مومنوں کو ہوگا۔ بادشاہ نے کھلی کچہری کا انتظام کیا، بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اس بندہ مومن کو بلایا جا رہا ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے، اس کو لے کے آ رہی ہیں۔ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار چلانے کا ماہر آدمی تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں، 6.25 فٹ اس کا قد تھا اور تلوار چلانے میں اتنا ماہر تھا کہ ایک ہی وار سے بندے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا، یہاں سے چیرتے ہوئے نیچے تک لے آتا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے اس بندے کو لایا جا رہا ہے، پکڑ کر لے کے آ رہے ہیں لوگ۔ جہاں سے وہ گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں جنت میں رب کا دیدار نہیں ہوگا، یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا، جان بچ جائے گی۔ یہ کہتے لوگوں میں پہلے بھی کہا کرتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میرا تمہارا فرق ہے، میں یہ کہتا ہوں ایمان بچاؤ، تم کہتے ہو جان بچاؤ۔ نہیں، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں جنت میں رب کا دیدار مومنوں کو ہوگا؟ کہتا جی ہاں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو شاید تجھ کو نہ ہو۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے یا اہل الجنت حل رضیتم، جنتیوں میرے ساتھ راضی تو ہو؟ جنتی کہیں گے ما لنا لا نرضا یا ربنا، یا اللہ کیوں نہ راضی ہوں، ہر چیز بغیر مانگے مل گئی، جنت کی اتنی نعمتیں مل گئیں، اب کیوں نہ راضی ہوں؟ اللہ فرمائیں گے ایک ایسی نعمت تمہیں دینے والا ہوں، جب وہ ملے گی تمہیں جنت کی ساری نعمتوں کی لذت بھول جائے گی، اس نعمت کی لذت ایسی ہوگی۔ جنتی کہیں گے وہ کیا ہوگا؟ اللہ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دیں گے، جنتی اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے، اس دیدار کی جو لذت ہوگی وہ جنت کی ساری نعمتوں کی لذتوں کو بھلا دے گی۔
کہتا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تیری بات غلط ہے، محمد رسول اللہ کی بات درست ہے، میں بات اونچی کروں گا تو محمد رسول اللہ کی کروں گا۔ بادشاہ نے تلوار ماری، کسی جلاد سے نہیں کہا، اس کے سر میں وسط میں رکھ کے مار دی اور اس کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ غصے سے بھرا ہوا ہے، کہتا ہے اس کو کوئی غسل نہ دے، اس کو کفن نہ پہنا جائے، اس کا جنازہ نہیں ہوگا، اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ بغداد کے مرکزی دروازے پہ، شہروں کے دروازے ہوتے تھے، آج بھی پرانے شہروں کے آپ دروازے دیکھتے ہیں، یہ باٹی گیٹ ہے، یہ فلاں گیٹ ہے، یہ فلاں گیٹ ہے، اس طرح بغداد کے مرکزی دروازے پہ اس کو لٹکا دو۔ یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے، 2 ٹکڑے، ایک ادھر لٹکا دیا گیا، ایک ادھر لٹکا دیا گیا۔ 1 سال بیت گیا، دوسرا سال شروع ہوا، حتیٰ کہ تیسرا بھی ختم ہو گیا، چوتھا سال شروع ہوا، وہ بھی بیت گیا، 4 سال پورے ہوئے۔ اس دوران چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے باپ کی انگلی پکڑے ہوئے، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، بچہ آتا ہے، اس چوک میں پہنچتا ہے، دروازے پہ 2 ٹکڑے انسان کے لٹکے ہوئے دیکھتا ہے، والدین سے بچے سوال کرتے ہیں، ابو یہ تو کوئی انسان کے ٹکڑے ہیں، ابو اس کو کیوں لٹکایا گیا، اس کا کیا جرم ہے؟ والدین بچوں کو داستانیں سنایا کرتے ہیں، بیٹے ایک تھا آدمی جس نے فیصلہ کیا تھا بات اونچی کروں گا تو بادشاہ کی نہیں ہوگی، بات اونچی ہوگی تو محمد رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جرم کی پاداش میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے لٹکا دیا گیا۔ 4 سال کے بعد معتصم باللہ مر گیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں معتصم باللہ مر گیا، سارا شہر دوڑ پڑا جنازے کے لیے، بادشاہ کے جنازے کے لیے نہیں، اس بندہ مومن کے جنازے کے لیے۔ لوگوں نے اتارا احترام کے ساتھ، غسل دیا، کفن پہنایا، بہت بڑا جنازہ پڑا، پھر مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین ہو گئی، دفن کر دیا۔ 4 سال تک لٹک کے اپنی زبان حال سے یہ دعوت دیتا رہا، مسلمانوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ سے محبت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ زبان سے مجھے بڑا پیار ہے، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، اور نعتیں صلاتیں میں پڑھتا پھروں، لیکن عمل کی باری آئے، آپ کی حدیث آئے، میں آنکھیں چرا لوں۔ میرے بھائیوں، اگر میری بات فرقہ واریت کی بات ہے تو آپ کو حق ہے آپ اس کو رد کریں، لیکن لوگوں میں نہیں کہتا میری بات مانو، اللہ کی کتاب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میری بات، میرے بڑے کی بات، میرے کسی امیر کی بات، میرے استاد کی بات دین نہیں ہے، دین نام ہے، یا رب کے قرآن کا ہے، یہ محمد کے فرمان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں اپنے علماء سے پوچھو، ہماری بات کو نہ مانو، اپنے علماء سے کہو جو مسئلہ بتلا رہے ہو اس کا ریفرنس قرآن کی آیت سے بتا دیں یا رسول اللہ کے فرمان سے بتا دیں، بس وہاں ہی فیصلہ آپ ہی کر لیں۔ یہ بھی فرقہ واریت ہے، یہ تو فرقہ واریت کا حل ہے۔ لوگوں سارے ایک سے ایک بڑھ کر علماء ہوں گے، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، لیکن لوگوں دین نام ہے، یا رب کے قرآن کا ہے، یا محمد کے فرمان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ، اپنی برادری میں شادی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، کوئی 4 بندے کٹے ہیں، کالج میں، اسکول میں، بازار میں، دکان میں، مکان میں، جہاں کہیں موقع ملے تو بات اونچی کرو محمد رسول اللہ کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ لوگوں کسی کی آواز کو اونچا نہ کرنا، اونچی آواز ہو تو ایک محمد رسول اللہ ہیں، ان کی آواز اونچی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی